کیا. اگلی بات آپ کو سننے میں مزہ ہی تب آئے گا جب آپ پہلے اس بات کو ایک مرتبہ پھر پختگی کے ساتھ دہرا لیں. صحابہ کو قرآن لکھنے کے لیے کس نے انتخاب کیا؟ کس نے؟ 2018 کا انتخاب آپ نے کیا. عوام بھی پچھتاتے رہے، خواص بھی پچھتاتے رہے، پھر افراتفری ہو گئی، پچھتاوا چینج ہو گیا، عوام ادھر پچھتاوا ادھر. پھر اس کے بعد صورتحال بنی، پچھتاوے میں اور اضافہ. ہم کہتے ہیں اٹک میں رہنے والے، ہزروں میں رہنے والے، ملوالی میں رہنے والے، یہ تو کمزور انسان ہیں، ان سے تو انتخاب میں غلطی ہو جاتی ہے. فلاں صاحب آپ کی تو زندگی میں بڑے مشاہدات ہیں، آپ کے تو زندگی میں بڑے تجربات ہیں، آپ نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے، آپ سے بھی غلطی ہو گئی. آخر جی بہت بڑی غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی. میں نے کہا آپ سے غلطی ہونا ذرا ہے حیرت کی بات. کہتے بس ہو گئی، کیا کریں. میں نے کہا چلو یہ بات سمجھ میں آ گئی، دنیا کا ذہین ترین انسان ہو تو غلطی ہو جاتی ہے، پڑھے لکھے سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. انتخاب میں رشتہ کرنے کے لیے آپ نے ایک جگہ کا انتخاب کیا، بعد میں نوبت طلاق کی آ گئی. کہتے انتخاب میں غلطی ہو گئی، پلاٹ خریدا تو بعد میں پتا چلا کاغذات ٹھیک نہیں تھے، پلاٹ کے انتخاب خرید و فروخت میں غلطی ہو گئی. گاڑی خریدی تو پتا چلا گاڑی کے کاغذات ٹھیک نہیں تھے، گاڑی پسند آئی، بعد میں مسائل سے پتا چلا اس سے تو بیکار رہنا ہی بہتر تھا. یہ تو روزانہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. اب پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جب ہم انتخاب کریں غلط ہو سکتا ہے، جب رب انتخاب کرے تو غلط ہو سکتا ہے. رب کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا. ہمیں صحابہ سے محبت اس لیے کہ صحابہ اللہ کا انتخاب ہے. کس کا انتخاب ہے؟ کس کا انتخاب ہے؟ جب اللہ کا انتخاب ہے. علامہ اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے صحابہ وہ جماعت ہے جن کا مدرسہ بیت اللہ، جن کا نصاب کتاب اللہ، جن کے استاد رسول اللہ، اور امتحان لینے والا خود اللہ، اور انعام اولئک الذین امتحن اللہ، جو مانے رحمت اللہ، جو نہ مانے لعنت اللہ. انتخاب کس کا ہے؟ اللہ کا انتخاب ہے. صحابہ، اللہ نے صحابہ کو چنا، مصطفیٰ کے لیے چنا. آپ رشتہ کریں غلط ہو سکتا ہے. عائشہ صدیقہ کا انتخاب میرا رب مصطفیٰ کے لیے خود کرے، آپ کریں غلط ہو سکتا ہے. ابو بکر کا سسرال بننا بھی رب کا انتخاب ہے، عثمان و علی کا داماد بننا بھی رب کا انتخاب ہے. رب کا انتخاب غلط ہو سکتا، غلط ہو سکتا. اور اگلی بات، یہ صرف رب کا انتخاب تو نہیں. کانفرنس کا عنوان عظمت صحابہ. کوئی صحابہ کی عظمت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ انتخاب اللہ کا ہے اور ان کی نسبت مصطفیٰ. آج کل ہمارے پاس پیر صاحب ہوتے ہیں نا، وہ پھر اپنا ایک علیحدہ ڈیزائن، علیحدہ لباس، علیحدہ وضاقتہ ان سے محبت کرنے والے اپنا لیتے ہیں. پتا چلتا ہے کہ یہ براؤن کلر کی ٹوپی کس کی ہے؟ کہتے ہیں یہ پیر برکت علی صاحب کے ماننے والے. بھئی یہ پگڑی کا ڈیزائن کیسا ہے؟ کہتے ہیں یہ نقش بندی سلسلے سے ہے. اچھا بھئی یہ کرتے کا ڈیزائن کس کا ہے؟ یہ جی چشتی سہر وردی ہے. اچھا بھئی یہ ڈیزائن کس کا ہے؟ یہ بڑے پیر انگلینڈ میں چنے. اللہ معاف کرے ایسا نہیں قوموں نے حالات بھی ہون. ساری زندگی بندہ نمازاں پڑھنا رہے، تہجد پڑھنا رہے. آخر جی پیر جی ساری زندگی تو سنال گزاری ہے، کوئی تو سنی کرامت نظر نہیں آئی. 30 سال تک کسی اللہ والے کی خدمت میں ایک شخص رہا، جاتے وقت کہنے لگا پیر صاحب 30 سال گزارے ہیں، آپ کی نا کوئی کرامت نظر نہیں آئی. بندے آخر کرامتیں ہونی بھی بندیاں نے کپڑے وہاں آگ لا چھوڑے، میاں بیوی نے اندر طلاقاں پوا چھوڑے، جلدی دکان بند کرا دے، فساد پوا دے، وہ کامل پی رہے. وہ 30 سال اللہ والے کی خدمت میں رہنے والا جس کے دل میں ابھی مرض باقی تھا، کہتے پیر صاحب 30 سال رہا ہوں، آپ کی کرامت نہیں دیکھی. اس نے کہا صرف یہ بتاؤ ان 30 سالوں میں محمد کریم کی سنت کے خلاف. اور وہ پیر صاحب ریچھ اور کتے کی لڑائی بھی کرواتے تھے، میلے ٹھیلے بھی لگواتے تھے، ساری کاروائیاں ان میں شامل تھی. اس مرید کو کسی نے کہا تمہارے پیر صاحب کے حالات کو ٹھیک نہیں. ملتان کے علاقے کی زبان میں وہ جواب دے کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سائیں پانی گندا بھی ہوئے بھا کو تو بجھیندا ہے. بھا کہتے آگ کو، اور پانی گندا بھی ہو تو آگ کو تو بجھاتا ہے. کیا مطلب؟
ہیں یہ سید ہیں. سید اگر گناہگار بھی ہو تو قیامت کے دن ہماری جہنم کی آگ کو بجھائے گا. اس کو کاش کو یہ بتا دیتا. میرے مدنی آقا نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا بیٹی قیامت کے دن اپنے عملوں پہ نظر کرنا, مجھ محمد پہ نظر نہ کرنا. حضور نے فرمایا تھا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو ہاتھ اس کا بھی کاٹا جائے گا. تو پیروں کے رنگ اور وہ مریدوں پہ ہو جائیں نمایاں تو لوگ کہتے ہیں یہ فلاں کا مرید ہے. میں قربان جاؤں, تیرا مرید تیرا پتہ بتاتا ہے, تیرا مرید تیرا ایڈریس بتاتا ہے. تیرے مرید سے تیری شکل و صورت کا اظہار ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں فلاں گدی فلاں پیر خانے سے ان کا تعلق ہے. محمد کے غلام جب مکہ اور مدینہ سے صحابہ نکلے, محمد کے غلام جن کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ تھی, اس نسبت کو لے کر جب عرب و عجم میں پھیلے, اللہ نے ان میں وہ رنگ رکھا, وہ نمایاں نور رکھا. محمد کے صحابی کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے. یہ حضور کی تربیت کا اثر ہے, یہ حضور کی صحبت کا اثر ہے. استاد رسول اللہ, نصاب کتاب اللہ, اور امتحان لینے والا خود اللہ. صحابہ کو چننے والا کون ہے؟ چننے والا کون ہے؟ اور صحابہ کو چننے کے بعد صحابہ کی نسبت حضور کے ساتھ اللہ نے بنا دی. اٹک کے لوگوں, حضور کا چمڑے مبارک سے بنا ہوا وہ جوتا جس کو آج کسی میوزیم میں رکھا ہو, مسلمان اس کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں محبت سے نم ہو جاتی ہیں. دھاگوں سے بنا ہوا حضور کا کرتا کسی میوزیم میں نظر آ جائے, محبت میں آنکھیں نم ہو جائیں. اور اگر کوئی دھاگے سے بنے ہوئے کرتے کی گستاخی کر دے تو مسلمان بتائیں کہ یہ کافر ہے. اس نے دھاگوں کے کرتے کی گستاخی نہیں, اس نے نسبت مصطفیٰ والے کرتے کی توہین کی ہے. اگر کوئی حضور کے نالین پاک کی گستاخی کر دے, کہنے والا کہتا ہے اس نے چمڑے کی گستاخی نہیں, نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے نالین پاک کی گستاخی کی ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اگر دھاگے کا گستاخ مسلمان نہیں ہے, حضور کے نالین پاک کا گستاخ مسلمان نہیں ہے, تو بتاؤ عائشہ کا گستاخ بھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ایک ہے کپڑے کا لباس اور ایک ہے جب میاں بیوی کا رشتہ ہو تو قرآن کہتا ہے ایک دوسرے کا لباس. بتاؤ خدیجہ میرے نبی کا لباس ہے یا نہیں ہے؟ عائشہ میرے نبی کا لباس ہے یا نہیں ہے؟ جویریہ میرے نبی کا لباس ہے یا نہیں ہے؟ حفصہ و میمونہ میرے نبی کا لباس ہے یا نہیں ہے؟ پاک پیغمبر کے اہل بیت پاک پیغمبر کا لباس ہے, پاک پیغمبر کے اصحاب پاک پیغمبر سے نسبت ہے. نہ تو حضور کے کرتے کی گستاخی کو گوارا کیا جا سکتا ہے, نہ حضور کے اہل بیت